جو ہے تجھے سر سودائے انتظار تو آ، جو ہے تجھے سر سودائے انتظار تو آ، کہ ہیں دکانیں متاع نظر در و دیوار۔ السلام علیکم ناظرین، اسی غزل کا کہ جس کی تشریح آج کل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا 5واں شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ سب سے پہلے حسب دستور اس میں موجود الفاظ کا ایک جائزہ۔ جو ہے تجھے سر سودائے انتظار، تو یہ پورے کا پورا ایک مرکب اضافی ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض مرکب اضافی جو ہوتے ہیں وہ تین الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، تو یہاں بھی لفظ سودا جو ہے یہ درمیان میں ہے، سر کے اعتبار سے مضاف الیہ ہے اور انتظار کے اعتبار سے یہ مضاف ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سر سودائے انتظار، کہ انتظار کا جو سودا ہے، سودا خیال، جنون۔ اچھا، سودا کے حوالے سے سمجھ لیجیے گا کہ ایک سودا جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے جو یہاں مستعمل ہے، اور ایک سودا جو ہے وہ ہندی یا اردو کا لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب سامان ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ فارسی کا لفظ مستعمل ہے۔ وہ سودا جو اردو کا لفظ ہے جس کو ہم دکان کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں کہ دکان میں سودا کم ہے یا سودا زیادہ ہے، وہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو فارسی طریقے کے ساتھ جو ہے انتظار کی طرف مضاف کیا گیا ہے، یعنی سودائے انتظار، جبکہ ہندی لفظ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی فارسی لفظ کی طرف یا عربی لفظ کی طرف یا ہندی لفظ کی طرف ہی زیر کے ساتھ مضاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک پکا اصول ہے۔ جس طرح سے بر لب سڑک، اور جیسے لب سڑک اس کو درست نہیں سمجھا جاتا کیونکہ سڑک جو ہے وہ ہندی کا لفظ ہے، کیونکہ آپس میں زیر کی اضافت کے لیے یا تو دونوں الفاظ کا عربی ہونا ضروری ہے یا دونوں کا فارسی ہونا ضروری ہے، یا پھر دونوں میں سے ایک کا عربی یا فارسی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ الغرض سودائے انتظار کہتے ہوئے جب غالب نے لفظ سودا کو انتظار کی طرف زیر کے ذریعے جو ہے وہ مضاف کیا ہے، تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہ سودا جو ہے بمعنی جنون، بمعنی خیال ہے، نہ کہ بمعنی متاع، جو کہ اردو میں یعنی عام یا ہندی کے اندر کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے دوسرے مصرعے میں لفظ متاع ہے، تو ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ سودا کا لفظ اگرچہ یہاں خیال کے معنی میں ہے، لیکن چونکہ ہندی میں بھی سودا کا لفظ موجود ہے اور جس کا تعلق دکان کے ساتھ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دکان میں کیسا سودا پڑا ہے، یا کتنا سودا ہے، یا کم ہے یا زیادہ ہے، تو اسی مناسبت سے آگے لفظ دکان بھی ہے اور متاع بھی ہے۔ اس طرح سے اس شعر کے اندر چند در چند جو ہیں وہ مناسبتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ دوسرے مصرعے میں لفظ دکان ہے، تو دکان کے یہاں استعمال سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لفظ دکان جو ہے یہ کاف کی تشدید کے ساتھ بھی مستعمل ہے اور بدون تشدید بھی، جس طرح سے کہ یہاں تشدید کے بغیر ہے کہ ہیں دکانیں متاع نظر در و دیوار۔ اس کے بعد آگے ہے متاع نظر۔ متاع یاد رکھیے گا عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ساز و سامان ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس طرح سے ہندی میں یا اردو میں دکان کے ساتھ سودے کا تعلق ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں دکان میں سودا جو ہے زیادہ ہے یا کم ہے، اسی طرح سے عربی میں متاع کہتے ہیں، اور یہی وہ رعایت لفظی ہے جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، مناسبت یا رعایت لفظی، کہ اس شعر کے اندر لفظ متاع میں اور سودا میں جو ہے ایک طرح سے رعایت لفظی ہے۔ اس ساری لفظی یوں سمجھے کہ وضاحت کے بعد اب ہم شعر کی تفہیم کی طرف آتے ہیں۔ بہت لطیف شعر ہے، بہت ہی گہرا شعر ہے، تو اس شعر کو سمجھنے سے پہلے ایک پس منظر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور غالب کے ہاں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ غالب جب کوئی شعر کہتے ہیں تو گویا کہ ایک پورا واقعہ ہوتا ہے، ایک پورا پس منظر ہوتا ہے، پہلے وہ تراشتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ شعر جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو کچھ صورتحال یہ ہے کہ ایک محبوب ہے، اس کا مکان ہے، اس کا در و دیوار ہے، جبکہ دوسری طرف عشاق ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ عشاق کی فوج ظفر موج ہے جو اس کے دیدار کی طالب ہے، جن کا رخ جو ہے ہر وقت جو ہے وہ یار کے مکان کی طرف ہے، لیکن جب آگے آ کر دیکھتے ہیں تو وہاں یار تو ملتا نہیں، تو ان کی نگاہیں جو ہیں وہ در و دیوار پر اٹک جاتی ہیں۔ گویا کہ کتنے ہی ایسے عشاق ہیں کہ جو ہر وقت اپنی نظروں کو جو ہے وہ یار کے در و دیوار پر جمائے ہوئے ہیں۔
اور اس انتظار میں ہیں کہ کب جو ہے محبوب نمودار ہو اور ہمیں اس کے جلوے کی ایک جھلک جو ہے وہ ملے۔ گویا کہ یوں سمجھیں کہ یار کے در و دیوار جو ہیں، ان در و دیوار میں ہر جگہ جو ہے وہ نظر یا نگاہ جو ہے وہ کسی سامان کی طرح جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب دیکھیے نا ذرا کتنی مناسبت ہے، آپ کسی دکان میں نظر ڈالیں نا تو دکان کے اندر ظاہر ہے ایک دیوار ہوتی ہے، اور اس دیوار کے ساتھ اس دکان میں فروخت ہونے والا سامان جو ہے وہ بڑے سلیقے کے ساتھ جو ہے وہ سجایا ہوا ہوتا ہے۔ گویا کہ یہاں جو یار کے در و دیوار جو ہیں وہ ایک دکان کی صورت اختیار کر گئے ہیں، اور عشاق جو کہ اس کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں انہوں نے اپنی نظریں جو ہیں وہ در و دیوار پر گاڑی ہوئی ہیں۔ گویا کہ در و دیوار میں ہر جگہ ایک گونا یوں سمجھیں کہ خانے سے ہیں، اور ہر خانے کے اندر ایک نظر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ ہر اینٹ جو ہے، گویا کہ ہر اینٹ کے ساتھ جو ہے ایک نظر جو ہے وہ چمٹی ہوئی ہے، ایک نظر وہاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، بالکل اس طرح سے جس طرح سے دکان کے اندر جو ہے ہمیں سودا رکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہیں سے غالب نے جو ہے پھر یہ لفظ تراشا کہ ہیں دکانیں متاع نظر در و دیوار۔ تو بہرحال میں ایک پس منظر بیان کر رہا تھا، اس کو سمجھنے سے شعر کی تفہیم بہت آسان ہو جائے گی۔ تو ایسے حالات میں ہوتا کیا ہے کہ غالب کا ایک رقیب جو ہے وہ ملتا ہے غالب کو، تو غالب اسے کہتا ہے، اب دیکھیں شعر، اب کہتا ہے کہ اے رقیب جو ہے تجھے سر سودائے انتظار تو آ، کہ اگر تو سودائے انتظار، سر سودائے انتظار، اب یہاں سودائے انتظار ویسے تو سودا کا مطلب خیال ہے، لیکن اس کی تہ کے اندر جو ہے وہ جو ہندی کا سودا ہے وہ بھی مخفی ہے کہ اے میرے رقیب اگر تو متاع انتظار، یعنی سر سودائے انتظار کو آپ متاع انتظار کہہ لیں، یا یوں سمجھیں کہ سودائے متاع انتظار، کہ اے میرے ہم خیال، اے میرے ہمدم، اے میرے رقیب اگر تجھے متاع انتظار کا خیال ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں، سر سودائے انتظار یعنی انتظار کے جنون کا سر، انتظار کے جنون کا خیال، چونکہ سر کا لفظ جو ہے یہ متعدد معنی میں مستعمل ہوتا ہے فارسی میں، اور وہیں سے اردو میں بھی یہاں جو ہے خیال کے معنی میں ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر اے میرے ہم خیال یا اے میرے ہم نفس، اے میرے رقیب اگر تو بھی انتظار خریدنا چاہتا ہے، اور انتظار ظاہر ہے کہاں ہوتا ہے، انتظار آنکھ میں ہوتا ہے، کیونکہ ایک فطری سی بات ہے انسان کو جس چیز کا بھی انتظار ہوتا ہے اس چیز کی طرف جو ہے انسان نظریں اٹھائے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بس سٹاپ پہ کھڑے ہیں، بس کا انتظار ہے آپ کو، تو آپ اپنی نظریں جو ہے وہ جس طرف سے بس نے آنا ہے اس طرف جمائے ہوئے ہوں گے، یعنی انتظار کا جو وجود ہے وہ آنکھ میں متحقق ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ انتظار کہاں ہوتا ہے تو انتظار جو ہے وہ نظر میں ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اے میرے رقیب، اے میرے ہم خیال، اے میرے ہم نفس، اے میرے ہم قدم اگر تجھے بھی انتظار کی طلب ہے، یعنی انتظار خریدنا چاہتا ہے، تو آ میرے ساتھ، آ مل کر چلتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ میں جانتا ہوں کہ جہاں انتظار جو ہے وہ بکثرت موجود ہے، وہاں سے آپ کو انتظار جو ہے وہ سستے داموں میں مل جائے گا، کیونکہ ہیں دکانیں متاع نظر در و دیوار، کہ یار کے جو در و دیوار ہیں وہ در و دیوار کم بلکہ دکانیں متاع نظر ہیں، یعنی متاع نظر کی دکان ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یار کا جو در و دیوار ہیں ان پر نگاہیں جو ہیں، عشاق کی نگاہیں جو ہیں اس کثرت کے ساتھ پڑتی ہیں، اس تسلسل کے ساتھ پڑتی ہیں، گویا کہ یوں سمجھیں کہ جیسے کسی دکان کے اوپر سودا جو ہے وہ سلیقے کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح سے یار کے در و دیوار پر عشاق کی نگاہیں جو کہ سراپا انتظار سے لبریز ہیں، چونکہ ظاہر ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انتظار کا وجود جو ہے وہ متحقق ہوتا ہے آنکھ میں، نظر میں، تو یار کے جو در و دیوار ہیں وہ گویا کہ دکانیں متاع نظر ہیں، وہاں آپ کو جس طرح سے کسی دکان کے اندر ساز و سامان جو ہے وہ جڑا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح سے آپ کو وہاں جو ہے وہ نگاہیں جو ہیں جڑی ہوئی نظر آئیں گی، اور ہر نظر جو ہے وہ انتظار سے لبریز ہوگی۔ لہذا جو ہے تجھے سر سودائے انتظار تو آ،
لہٰذا اے میرے رقیب، اگر تو انتظار خریدنا چاہتا ہے، اگر تو متاع انتظار کو دیکھنا چاہتا ہے یا خریدنا چاہتا ہے، تو چلا میں ایک ایسی مارکیٹ کو جانتا ہوں جہاں پر انتظار جو ہے بکثرت ہے۔ کیوں؟ فجار کے در و دیوار ہیں، وہاں نگاہیں جو ہیں کسی سودے کی طرح جو ہے وہ چسپاں ہیں دیواروں کے ساتھ، اور ہر نظر کے اندر جو ہے وہ انتظار جو ہے وہ بھی سلیقے کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، تو وہاں تیرا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ مجھے بھی یہی طلب ہے، بلکہ کہ سے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ غالب جو ہے وہ بھی جو ہے اس کو بھی سر سودا انتظار ہے، وہ بھی انتظار کو جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اس کو دعوت دیتا ہے کہ ہم مل کر چلتے ہیں اور مل کر جو ہے وہاں سے انتظار کی متاع جو ہے یا متاع انتظار جو ہے وہ خرید کر لاتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک مشکل شعر تھا، میں نے اپنی سی پوری کوشش کی ہے کہ اس کو آسان سے آسان تر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو اب میں اپنی کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹس کے اندر میری رہنمائی کریں، اس پر کچھ مزید جو ہے آپ بھی لکھیں، کہیں۔ اسی کے ساتھ میری دعاؤں کو درخواست کے اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔